الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله مولانا العظيم قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے، انی امرت، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کروں۔ قرآن میں اس طرح کا جب مقام آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اس بات کا حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے نبی پہلے سے ہی کر رہے ہیں، مثلا یہاں یہ نبی جی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف کس کی بندگی کروں، اور حضور علیہ السلام کس کی بندگی کرتے تھے؟ اچھا، دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے مخلصا لہ الدین، میں خالص دین کو خالص صرف اللہ کے لیے کروں، اور اللہ کے نبی نے دین خالص کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، پھر دوبارہ قرآن کریم نے کہا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ، پھر آگے قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ، آگے بھی حکم آ رہا ہے، جبکہ یہ باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی 100% فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی مخالفت، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ نے تو کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جو اللہ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھائی 100% کیا کیا؟ پورا کیا۔ پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اصل میں قرآن کریم ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو ایک بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، نبی نہیں، امام الانبیاء ہے، جنت اس وقت تک نبیوں پر بھی حرام ہے جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا افتتاح نہیں فرما لیں گے۔ جب اس ہستی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کا پابند کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی بندگی بجا لا رہے ہیں اور ہر کام صرف اور صرف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو 100% پورا کر رہے ہیں، تو بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پتہ چلا امت میں سے کسی بڑے چھوٹے، کسی بادشاہ غریب، کسی پیر فقیر، کسی عالم و جاہل کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا وَأُمِرْتُ، آگے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں محاورتاً اگر ترجمہ کروں تو میں یوں کر سکتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول درجے کا مسلمان بن کر رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے درجے کا باعمل بنوں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے درجے کے باعمل ہیں۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، کیا سب سے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے غزوہ خندق پر جب صحابہ اکرام نے پیٹ پر پتھر بندھا دکھایا تو اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پر کتنے تھے؟ 2۔ صحابہ اکرام نے روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں، امت کو اس کی اجازت ہے؟ نہیں تھی، اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں خطرات تھے حملے کے، صحابہ اکرام بہت ہوشیار ہو کر سو رہے تھے، اور اس طرح سو رہے تھے کہ اپنے نیزے بھی جسم، تلوار جسم کے ساتھ اپنی چارپائی پر رکھ کر سوتے کہ ایسا نہ ہو اچانک حملہ ہو، سنبھلتے سنبھلتے دیر لگ جائے، اندھیرا۔ ایک دن ایک مدینہ کے قریب اچانک ایک قافلہ آ گیا، تھوڑی سی ہلچل مچی، صحابہ اکرام بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو اٹھایا، تھوڑے سے متوجہ ہوئے، جاؤ یار کو پتہ کر کے آؤ کون ہے۔ 2-4 صحابہ نکلے تو دیکھا آگے سے کوئی آ رہا ہے، جب آنے والا قریب آیا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول خطرہ ہے، یہ کوئی قافلہ آیا۔ حضور نے فرمایا واپس آ جاؤ، مسافر قافلہ ہے، میں اس کے حالات معلوم کر آیا ہوں، واپس آ جاؤ، میں اس کے حالات معلوم کر آیا ہوں۔ کوئی ایسا کام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے، بہت جنگجو تھے، بہت شاہ سوار بندے تھے حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا آپ نے کوئی اپنے سے بڑا شجاع اور بہادر بھی دیکھا ہے؟ سوال کرنے والا یہ توقع رکھ رہا تھا کہ حضرت علی یہ فرمائیں گے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نے اپنے سے بڑا بہادر دیکھا۔ کون؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا ہماری حالت یہ ہوتی جنگ میں جب کبھی مشکل وقت آتا تھا تو ہم حضور کی پناہ لیتے تھے۔ کس کی پناہ لیتے تھے؟ اور میدان جنگ میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کہیں مزے لے رہے ہیں اور آگے لڑ رہے ہیں، نہیں، جنگ کے حساس ترین مرحلے اور مارکے میں اللہ کے نبی بذات خود موجود ہوتے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول درجے کا مسلمان فرما بردار بن کر رہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ امت میں سے کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں، کوئی استثناء حاصل یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب خود جمعہ نہ پڑھے، خود نماز نہ پڑھے، خود بخشائے، مریدوں کو کہ جا تم پڑھ لو، پیر صاحب خود کسی بات پر عمل نہ کریں۔ اسلام میں ایسا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں ہر خاص و عام کو اللہ کے حکموں کو 100% بجا لانا، اللہ کے حکموں کو بھائی کیا کرنا ہے؟ 100% بجا لانا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا۔ اگلی بات تو بڑی عجیب ہے، اگر قرآن یہ بات نہ فرماتا بھائی ہم تو توبہ توبہ، ہماری تو جان نکلتی ہے یہ بات کہتے ہوئے۔ ذرا غور کرنا، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ قل، نبی جی آپ یہ بھی بتا دیجئے، انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں۔ بھائی کس کی زبان مبارک سے اعلان کروایا جا رہا ہے؟ میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی تو میں کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ نبی جی آپ اعلان کر دیجئے اگر میں نے نافرمانی کر دی، اگر میں نے گناہ کر دیا بفرض محال، یہ فرض کر کے بات سمجھائے گی، یار فرض کر لو اگر ایسا ہو گیا، عملاً ایسا ممکن ہے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% معصوم بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں۔ آپ کا نبوت سے پہلے بھی نہ کوئی صغیرہ گناہ نہ کوئی کبیرہ گناہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
فرض کر لیجئے سمجھانے کے لیے، فرض کر لیجئے اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے، پھر شاہ عبد القادر جیلانی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، پھر کسی امت کے بڑے شخص کی کوئی اوقات نہیں۔ اس لیے یہ عجیب سا تصور بنا دیا گیا، یہ عجیب سا تصور بنا دیا گیا ہے اپنی پیری مریدی چمکانے کے لیے، اپنی پیری مریدی چمکانے کے لیے یہ بنا دیا گیا کہ پیر صاحب پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، پیر صاحب پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جن پر نہ نماز فرض ہے، نہ شریعت کے احکام کے مکلف ہے۔ نہیں، جو حقیقی معنی میں صحیح بات یہ ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اللہ کے صحیح بندے زندگی میں دیکھنے کا موقع ملا، وہ اپنے تمام مریدوں سے زیادہ مطیع اور فرما بردار تھے، اپنے مریدوں سے زیادہ مطیع اور فرما بردار تھے، اپنے مریدوں سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ کے نبی تو یہ کام کرتے ہی نہیں، اللہ کے نبی اللہ کی نافرمانی کرے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ یہ کہا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ حقیقی معنی میں یوں کہہ سکتا ہوں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ہی نہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہا حضور سے جا رہا ہے، لیکن سمجھایا اور سنایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ اس لیے پھر تیسری مرتبہ دیکھیے بار بار قل اللہ، آپ یہ بھی کہہ دیجئے قل اللہ اعبد، میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں۔ میں کس کی بندگی کرتا ہوں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری ساری رات کھڑے ہوتے تہجد میں، اپنے آپ کو تھکاتے دیتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، جسم تھک جاتا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ۔ جامع مسجد قباء تعمیر کر رہے، جامع مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ پتھر اٹھا کر لا رہے، حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا اللہ کے نبی دو پتھر اٹھا کر لا رہے، دو پتھر اٹھا کر لا رہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے بھائی، وہ بھی ذرا سمجھیں گے، اس مسئلے سے میں گزرتا ہوں آپ نہیں گزرتے۔ ہستانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی، ہستانوی نے فرمایا صحابہ اکرام عقل مند تھے، اعلیٰ ترین عقل رکھتے تھے، وہ جب اللہ کے نبی کو یہ کام کرتے دیکھتے تو ان کے دل میں عظمت آتی، ان کے دل میں کیا آتی؟ عظمت آتی۔ اصل میں وجہ یہ ہے ہستانوی نے کہ سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک شکایت کی، حضرت ہم حدیث میں یہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی ہر کام کرتے ہیں، تو وہ عالم دین نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت میں بھی اپنی مسجد میں ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں بھی مسجد کی صفائی کرتا ہوں، ہر کام کرتا ہوں، کس کی اتباع میں؟ حضور کی اتباع میں، لیکن میرے نمازیوں نے تو مجھے مسجد کا نوکری سمجھ لیا، وہ تو صفائی نہ ہو کہتے کدھر ہے مولوی صاحب صفائی نہیں ہوئی مسجد کی، لیٹرینیں نہیں صاف کی۔ ہستانوی نے فرمایا حضور علیہ السلام یہ کام کرتے تھے عقل مندوں میں، اور تو یہ کام کر رہا ہے بے وقوفوں میں۔ کیا فرمایا؟ تو یہ کام کس میں کر رہا ہے؟ بے وقوفوں میں۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کا کام دیکھ کر دل میں عظمت بڑھ جاتی، اور آج کل کیا ہے؟ آج کل کیا ہے؟ اگر کوئی مسجد کے مولوی صاحب سارے کام لگ جائیں کرنے اور ایک دن صفے نہ بچھی ہوں تو لوگوں نے کیا کرنا؟ مولوی صاحب کتنے نے صفا نہیں بچھائی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا یہ کام نہیں ہے، اصل میں یہ کام کس کا ہے؟ بھائی چٹائی بچھانا یہ میرا کام ہے، یہ تو نماز پڑھنے والوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نماز پڑھانا ہے۔ بہرحال تو صحابہ اکرام چونکہ بہت اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی، جس طرح حضور اللہ کا انتخاب ہے، حضور کے ساتھی بھی کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔
تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جامع مسجد قباء کی تعمیر چل رہی ہے اور عام صحابہ ایک ایک پتھر اٹھائے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی دو دو پتھر اٹھائے آ رہے ہیں، اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کے جسم پر مٹی ہے، آپ نے تہبت باندھ رکھا ہے جس میں اثر پر کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو جسم جتنا نفیس اور خوبصورت ہو اس پر مٹی اتنا ہی واضح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ یہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، ہم جب کام کرنے والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ وہی بات یہاں فرمائے قل اللہ، اے نبی جی کہہ دیجئے اعبدو، میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتا ہوں، میں اپنے دین میں دو نمبری نہیں کرتا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، میں جو بھی کرتا ہوں صرف اور صرف کس کے لیے کرتا ہوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو سبق مل گیا کہ ہمیں بھی ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، ان کافروں سے کہہ دیجئے تم بندگی کرو اللہ کے سوا جس کی چاہو، اللہ خود پوچھ لیں گے، یہ اجازت نہیں دے رہے، یہ برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ قرآن میں جہاں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں وہ اجازت نہیں ہے، وہ برات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، سورہ کافرون اجازت نہیں ہے تم جس کی چاہو بندگی کرو، برات ہے۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جاؤ جو کرنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ خود حساب لے لے گا، اللہ تعالیٰ خود کیا لے لے گا۔ تو ایسی ایتیں برات کے لیے آئی، لوگوں میں نے تمہیں نفع نقصان، ایمان کفر، شکر گزاری ناشکری، اچھائی برائی، سب کچھ تمہیں سمجھا دیا، اب تمہاری مرضی جو چاہو کرو، میرے ذمے تمہارا حساب لینا نہیں ہے، میرے ذمے تمہیں پہنچانا ہے۔ حساب لینا کس کے ذمے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ فرمایا فَاعْبُدُوا، تم بندگی کرو، ما شئتم، جس کی چاہو، من دونہ، اللہ کے سوا۔ ہاں اگلی بات سن لو، آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین، حقیقی معنی میں نقصان اٹھانے والے، خسارے والے وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال دیا، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈال دیا قیامت والے دن۔ حقیقی نقصان، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے بھائی اصل خسارہ وہ ہے جس کی تلافی ممکن نہ ہو۔ اصل نقصان بھائی کون سا ہے؟ دنیا کا نقصان نقصان نہیں ہے، آج کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگلے سیزن میں اللہ نے کمی پوری کر دی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ 2-4 دن ذرا مشکل چل رہے، اگلی مرتبہ کیا ہو گیا؟ دنیا کا نقصان کہلانا نہیں رکھتا، چونکہ اس کی تلافی بھائی کیا ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ نقصان اصل میں آخرت کا نقصان ہے جس کی تلافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا لوگوں اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے، چونکہ وہاں آپ اس نقصان کو پورا کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ دنیا کا نقصان بھی عارضی ہے، اور بھائی دنیا کا نفع بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، اور آخرت کا نفع بھی دائمی ہمیشہ ہے، اور آخرت کا نقصان بھی۔ اس لیے فرمایا خسروا انفسہم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے الخاسرین الذین خسروا انفسہم، حقیقی معنی میں نقصان اٹھانے والے، اپنا ستیہ ناش کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال دیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کس میں ڈال دیا؟ نقصان میں ڈال دیا قیامت والے دن۔ الا، پھر قرآن واپس، لوگوں اچھی طرح سن لو، ذالک هو الخسران المبین، یہی بہت واضح اور بڑا بھاری نقصان ہے، جس نے اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر لیا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے،
इंशाअल्लाह इसी आयत से कल दोबारा चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।